अस्सलाम वालेकुम सिरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। एंड हमेशा याद रखें, हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना हम लोगों ने है, किसी और ने नहीं। कोई और आपको आके नहीं कह सकता कि ये करें या ये मत करें, और ना ही आपको किसी और को कहना चाहिए। बट अगर आप एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कोई अच्छी बात कह सकते हैं, इनफैक्ट किसी की बात सुन लेना, सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट रुक कर बैठ कर, अगर आपको लगता है कोई किसी मुश्किल से गुजर रहा है, किसी परेशानी में लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, परेशान लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट उसकी बात सुन लेना। अगर आप किसी तरह से मदद नहीं भी कर सकते तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हमें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने चाहिए। और अगर कोई आपको ना भी करता हुआ नजर आए तो दूसरों के साथ वैसे पेश आए जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ पेश आए, ताकि हम अपनी सोसाइटी को, अपने मुआशरे को बेहतर कर सकें। आगे बढ़ते हैं एक दिन एक नेकी में। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ اکثر ان ایام میں لوگوں کی زبانوں سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان کیا کیا بنے گا، کیا بن جائے گا۔ اللہ کی قسم، پاکستان دن بدن عروج پہ جائے گا، ترقی پہ جائے گا، کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہے۔ اور جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو مٹا نہیں سکتی۔ جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ اللہ میرے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اینڈ آف کورس ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول ہمیشہ بہتر ہوتے رہیں، گرو کرتے رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی پاس مسٹیکس ہیں، پاس بیہیویئرز ہیں جن کو آپ آگے لے کر نہیں چلنا چاہتے، تو کوئی بھی وقت زیادہ لیٹ یا پہلے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ نے اب ریکگنائز کیا ہے، آپ نے اب دیکھا ہے کسی چیز کو، پہچانا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے آپ کے لیے، تو ابھی ہی فیصلہ کر کے آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، چلتے ہیں ٹوڈیز ویدر۔ مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جانتے ہیں موسم کی صورتحال۔ جی مریم۔ جی بالکل، فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو سورج میاں دن کے آغاز میں ہی اپنی خوبصورت کرنوں کے ساتھ جو ہے وہ نکلے، جس کی وجہ سے دن کا آغاز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ بات کی جائے تو سردی کی لہر جو ہے وہ برقرار ہے، اور رات کو جو ہے درجہ حرارت کم سے کم جو ہے وہ 4 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، اور سردی جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔ تو شہر فیصل آبادی جو ہے وہ گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں تو آج دن کے آغاز میں ہی جو ہے وہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ سردی جو ہے اس میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں تو شہر فیصل آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 68% ہے، جبکہ ہوائیں 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، اور ہوائیں چلنے کی وجہ سے ہی فیصل آباد میں جو سردی کی لہر ہے وہ برقرار ہے، اور آئندہ دنوں میں بھی اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ تو طبی ماہرین کی جانب سے جو ہے احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے کہ گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور اس سردی میں خود کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کر رکھیں۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ موسم اسی طرح سے سرد رہے گا، جبکہ فیصل آباد کا جو مطلع ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر صاف رہے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے۔ آف کورس جہاں پر دھند کمپیریٹیولی کم ہے پچھلے ہفتوں سے، کوشش ضرور کریں کہ اسپیڈ لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ڈرائیو کریں۔ میک شور کریں کہ آپ ہر طرح سے سیفٹی پریکاشنز لے رہے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے بھی، اینڈ اوور آل اپنی صحت کو لے کر بھی اپنی ہائیڈریشن کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اینڈ سن پروٹیکشن کا استعمال کرنا مت بھولیں۔ سن ڈیمیج از ویری ریئل، ابھی نہیں محسوس ہوتا، بٹ ایونچولی وین یو گیٹ ٹو اے سرٹن ایج آپ کو ویزیبلی سن ڈیمیج کے سائنس نظر آنے لگتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ جانے سے پہلے، ایک سالگرہ ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔
آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو زینب رحمان. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیر ڈھیر خوشیاں لے کر آئیں اور غم کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ آئیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سیلیبریشنز کا حصہ بنیں تو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر آپ یہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی ہر سیلیبریشن کا حصہ بنیں گے. آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ریسورسز کی, بجٹس کی, فائنانسز کی. اینڈ پھر بھی آئی ایم ریئلی پراؤڈ ایٹ ٹائمس ٹو سی کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کتنی ہارڈ ورکنگ ہے, اپنے لیے خود اپرچونیٹیز کریٹ کرنا جانتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ اس سچویشن میں رہتے ہوئے اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی جہاں پر ہمارے ملک میں آپ کو اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی, ہماری یوتھ پھر بھی اپرچونیٹیز کو ڈھونڈتی ہے. جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گولز کو چھوڑتے نہیں ہیں, گیو اپ نہیں کرتے. اینڈ آئی تھنک دیٹس سم تھنگ ویری ریئر. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کی یوتھ سم آف دا موسٹ ٹیلنٹڈ لوگوں میں گنی جاتی ہے. تو آج کے ٹاپک میں یہی بات چیت کریں گے, اپنی یوتھ کے بارے میں بات کریں گے, اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں, ویدر دیٹس فار ماسٹر اسٹڈیز یا بیچلر کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے انفیکٹ, یا کسی ڈفرینٹ طرح کے جو کورسز ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے یا اس میں پڑھنے کے لیے. اس حوالے سے بات چیت کریں گے, ان کے کیا ایشوز ہیں, کس طرح سے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے, اور کیا چاہتی ہے ہماری یوتھ آج کی. تو جی ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر سٹی 41 ہے. جہانگیر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بارک اللہ بٹ بھی موجود ہیں جو کہ ممبر نیشنل یونین آف اسٹوڈنٹس انگلینڈ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جہانگیر, جس طرح سے میں بات کہی تھی, ہماری یوتھ میں کوئی کمی نہیں ہے پوٹینشیل کی اور ٹیلنٹ کی. کمی ہے ریسورسز کی, بجٹ کی, اپرچونیٹیز کی, لیکن ہماری یوتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپرچونیٹیز ڈھونڈنا جانتی ہے, کریٹ کرنا جانتی ہے ایون بیٹر. ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لے کر, اور کون سے ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پر اس وقت ہماری گورنمنٹ کو اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ اچھا فاطمہ, دیکھیں اب آج کے سینیریو میں اگر بات کریں تو ہمارا ہر اسٹوڈنٹ اس کی وش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جائے. اچھا, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور ایک ملک میں ایسی صورتحال ہے کہ اپرچونیٹیز گرو کرنے کی بجائے وہ سکڑ رہی ہیں. اب بچوں کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کہاں پہ ان کی کھپت کہاں پہ ہے. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز ایسی بہت ساری ڈگریز کروائی جا رہی ہے جن کی مارکیٹ میں نیڈ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں کبھی کیا نہیں گیا, کبھی اسیسمنٹ نہیں کی گئی کہ ہمیں اصل میں ضرورت کن ڈگریز کی ہے, کن جابز کی ہے, اور ہم پروڈیوس کیا کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹی صرف نمبر کی طرف جا رہی ہے کہ ہمارے گریجویٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی, ہم ہزاروں, ایک یونیورسٹی کلیم کر رہی کہ 50,000 ہم اسٹوڈنٹ کو تعلیم دے رہے ہیں. تو ان کی کھپت کہاں پہ ہے, انہوں نے آگے ایڈجسٹ کہاں پہ ہونا ہے. تو اس سے ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگوں میں مایوسی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی کہ گریجویٹ, ماسٹرز, ایم فل, پی ایچ ڈی ہمارے ہاں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. ان کو آگے کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جائیں, کدھر جائیں. اور ہر گریجویٹ کی, ہر ماسٹرز کی, ہر ایم فل کی, پی ایچ ڈی کی اس کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نکل جائے, کیونکہ اس کو نظر آتا ہے کہ شاید پاکستان میں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے اور پوری دنیا جو ہے اس میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک ہماری سوسائٹی میں کامن ہے جی کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے, کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے, اور باہر کی کوالٹی ایجوکیشن پتہ نہیں کیا ہے. کیونکہ کچھ ہمارے ہاں کنسلٹنٹ جو ہیں وہ اتنا اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا خود, آپ کس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے. کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ورلڈ ریناؤن ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. جس طرح ہمارے ہاں بے شمار یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں کالجز بن چکے ہیں, اسی طرح پوری دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں پر نامور یونیورسٹیز, نامور ادارے ہیں, وہاں پر کچھ ایسے جن کو ہم فیک تو نہیں کہیں گے لیکن اس کے قریب ترین ہوتے ہیں کہ ان میں وہ فیسلٹیز وہ نہیں ہوتا, لیکن ہم صرف ایک کنٹری کا نیم ٹیگ لگا کے اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم پاکستان سے اسٹوڈنٹ کو دڑا دڑ بھیجی جا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ پچھلے دنوں فگر بھی چل رہی تھی کہ شاید 1 لاکھ سے زائد بچہ جو ہے وہ یہاں سے پاکستان سے اسٹڈی کے لیے باہر چلا گیا ہے, یا اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی ملک میں نیشنلٹی حاصل کر لے. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اسٹڈی ویزا اسٹوڈنٹ کے لیے اور ینگ ایج میں سب سے بیٹر ہے کہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن اسٹوڈنٹ ویزے پہ وہاں چلے جائیں, وہاں لیبر کریں. کیونکہ یورپین یونین سے جب سے یو کے باہر ہوا ہے تو اس کے بعد سے انہیں لیبر کی بھی ضرورت ہے,
اب ہمارے اسٹوڈنٹ کو وہ لیبر بھی لیتے ہیں اور اپنی کمائی انہیں سے پیسے لے کے ان کو پہلے وہاں بلاتے ہیں, اسی سے لیبر بھی کرواتے ہیں اور اسی کو وہ پیسے دے کے واپس اپنی فیسوں کی مد میں واپس لے لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ خواب بہت اچھا حسین ہے کہ ہم یہاں سے جائیں باہر پڑھنے کے لیے, لیکن آپ کو پہلے جو لمسم ایک ہیوی اماؤنٹ لگانی پڑتی ہے, ہر پیرنٹ اتنا افورڈنگ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں کہ گھر بیچ دیا, یہ بیچ دیا, سونا بیچ دیا اور باہر بھیجنے کے لیے, کیونکہ آپ کو 20-25 لاکھ تو لگ جاتے ہیں ایک بار سٹارٹ میں, آپ نے باہر بچے کو بھیجنا ہے. تو اس کے بعد اس نے جو وہاں کمانا ہے 2 سال وہیں فیسیں دینی ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ایک ویسے بڑا چارمنگ لگتا ہے کہ باہر جا کے پتہ نہیں کیا ہم نے پاؤنڈ کمانے ہیں, ڈالر کمانے ہیں, لیکن وہ بڑی ٹف لائف ہے. مطلب جتنا ہم نے لوگوں سے جو وہاں پہ ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں ہم سے, کچھ اسٹوڈنٹ, کچھ دوست احباب, تو بڑی ٹف لائف ہے, کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اپرچونیٹیز بچوں کو نہیں دی جاتی, انہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ گورنمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بالکل امیدیں چھوڑ چکی ہیں. ان کی توقعات جو ہیں وہ گورنمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ سے کہہ لیں یا اداروں سے کہہ لیں, وہ اٹھ چکی ہیں. انہیں یہی لگتا ہے کہ ہمارا شاید جو بچت ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے باہر کہیں چلے جائیں. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں اب یوتھ ایجوکیشنسٹ یا کوئی بھی پروفیشن ہو, وہ کوشش کرتا ہے یہاں سے کوئٹ کرے اور کسی ملک میں یا تو اس کو نیشنلٹی مل جائے یا اس کو اسٹڈی ویزا مل جائے اور وہ اپنی زندگی کو جا کے سیٹل کر لے. تو وہ باقی مسائل تو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے. وہاں سے بھی ریسنٹلی ہو کے بھی آئے ہیں, وہاں جاتے ہی الیکشن بھی لڑ لیا اور ممبر بھی بن گئے یونین کے. تو اس طرح کے آپ کے پاس اگزامپل بھی بہت کم ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو بچہ جاتا ہے وہ جاتے ہی کہیں نہ کہیں لیبر پہ لگ جاتا ہے, پڑھائی کم کرنے جاتے ہیں. یوتھ جو میکسیمم جا رہی ہے اس کا اگر سروے کروا لیں تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی وہ اپنی پراکسی لگواتے ہوں گے اور لیبر کرتے ہوں گے, اور فیس اگلی دینے کے لیے وہ 6 ماہ لیبر کریں گے. اچھا, آپ نے یہ جہانگیر بہت امپورٹنٹ بات کی جو کہ آئی تھنک آؤٹ آف آل دی تھنگس جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس پروگرام میں, شاید سب سے امپورٹنٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا کانسیپٹ ہوگا. بیکاز آئی تھنک اے لاٹ آف دا اسٹوڈنٹس جب وہ جا رہے ہوتے ہیں, آف کورس دے چیزنگ اپرچونیٹیز, دے چیزنگ بگر ڈریمس. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی لائف میں اچھا کر سکے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. سو آئی تھنک دیٹس دا موٹیویشن بیہائنڈ اٹ. لیکن ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے ایکسپیرئنس میں لگتا ہے اگر آپ UK جا رہے ہو یا کسی اور آپ ڈفرینٹ کنٹری میں جا رہے ہو, کہ آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ کو 100% گارنٹیڈ مل رہی ہے؟ دا بیسک تھنگ از کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو یوزلی آئی ول ڈیفینیٹلی اگری ود جہانگیر بھائی دیٹ ہمیں غلط ڈریمز دکھائے جاتے ہیں. غلط ڈریمس کہ ہم وہاں جا کے تھنگز آر لائک پاؤنڈ کمائیں گے اینڈ آل دیٹ اسٹف, لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں, اف ایوری تھنگ از لائف میں ایوری تھنگ از اسٹرکچر. اگر آپ اسٹرکچر سے نہیں چلیں گے, اپنے 3 سال کا بیچلر, دیکھیں UK میں بیچلرز بھی 3 سال کا ہے, 4 سال کا نہیں ہے. سو یو ریکوائر ٹو پے لیس اماؤنٹ آف منی, اور اس کے ساتھ آپ کا ٹائم بھی تھوڑا ہے. آفٹر دا 3 ایئرز آپ PSW کے لیے جا سکتے ہیں جو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہے. آپ یقین کریں, آئی نو اسٹوڈنٹس جو 3 سال محنت سے پڑھتے ہیں اور پھر اچھی جابز لینڈ کرتے ہیں اور ان کا فیوچر اور کریئر وہاں پہ سیکیور ہوتا ہے. باقی اسٹوڈنٹس وہاں پہ اسی طرح لیبر پہ ہی لگے رہتے ہیں. نا دا بیسک پوائنٹ از کہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو دیٹ از ان یور بیسٹ فیور, ان مائی اوپینین دیٹ از. اور جتنے اسٹوڈنٹس وہاں جا کے پڑھتے ہیں انہی کی بہتری ہوتی ہے. اور آبویسلی آئی ول ڈیفینیٹلی اگری اگین کہ اگر سروے کرایا جائے تو شاید 100 میں سے 70 اسٹوڈنٹس آر ڈوئنگ لیبر, اور لیبر آن ویری لیس اماؤنٹ آف منی. لوگ تو جا کے اپنے BRPs نہیں اٹھاتے کہ ہم BRP اٹھا لیں گے تو وی ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. دے ڈونٹ ڈو اٹ. اور یہ چیز الارمنگ ہے فار آور سیلف, بیکاز پاکستان گاٹ بینڈ بائی دبئی. پاکستان کے 23 cities got banned by Dubai because of this labor stuff, and that is very serious. اچھا, آئی تھنک کمنگ بیک ٹو یہ ایک مائنڈ سیٹ میں بھی ایشو ہے. بیکاز وٹ ہیپنس از کہ لاٹ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹس ڈونٹ ریئلائز, میرے اپنے ایکسپیرینس سے بھی آئی نو کہ لاٹ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹس ڈونٹ ریئلائز کہ آپ کی روٹ کیا ہونی چاہیے, رائٹ. لائک ایک آپ کے پاس شارٹ ٹرم سولوشنز ہیں پرابلمس کے, اینڈ دیر از اے لانگ ٹرم سولوشن. اینڈ اگر آپ رادر دین لیبر کی طرف جانے کے آپ وائٹ کالر جابس کی طرف جائیں, رانگ. اینڈ آئی ڈو وانٹ کہ ہم اس کو بھی تھوڑا سا اسٹرکچر کر سکیں اپنی آڈینس کے لیے, کہ اف آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ اگر ریزیڈنسی یا جابس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو واٹس دا گڈ رائٹ پاتھ وے, اور آپ کو کیا چیزیں کرنی چاہیے اس ٹائم پیریڈ کے اندر جس میں آپ ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہیں. لیکن
اس سے پہلے کہ اس کی طرف آئیں ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اینڈ ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اینڈ بالکل بریک میں جانے سے پہلے میں پاتھ ویز کی بات کی تھی, اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ سرٹن فائنینشیل ریسٹرکشنز اینڈ لمیٹیشنز کے باوجود فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم باہر پڑھنے جائیں گے. اینڈ آف کورس ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز ان کے پیرنٹس کی, ان کی اپنی جڑی ہوتی ہیں. تو لاٹ آف دا ٹائمز ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پاتھ وے کیا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل ایک اسپانسرشپ جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس پہ آپ کا ویزا اسپانسر ہو جائے گا, تو کیا پاتھ وے آپ کو لینا چاہیے. اینڈ اگر آپ اپنے ایکسپیرینس میں بتاؤ, کون سی فیلڈز آپ کو لگتا ہے اس وقت موسٹ پاپولر ہیں ود ان دا یو کے. آئی تھنک اگر ہم پاکستان کی حد تک سوچتے ہیں تو پھر وہی ڈاکٹر, میرا بیٹا ڈاکٹر اور میرا بیٹا انجینئر بنے گا, میری بیٹی ایکسیٹرا. تو باہر یہ ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ لا پرسنلی. لا از اے ویری ایکریڈیٹڈ فیلڈ باہر. لا ہو گیا, فلم ان اٹ سیلف, میری یونیورسٹی از ویری فیمس فار فلموگرافی کے لیے بہت فیمس ہے. آئی تھنک ان کا فیوچر ہے باہر. ایون دیر آر سم انجینئرنگ فیلڈس جو ابھی صرف باہر تک ہی محدود ہیں. اگر آپ وہ باہر جا کے کرتے ہیں, دیکھیں دیر از نو لمٹ کہ آپ اچھی ڈگری باہر سے کر کے بے شک پاکستان آ جائیں اور آپ اپنے اس اسکل کو اہیڈ آف ٹائم فرسٹ ایڈوانٹیج لے کے اپنی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا کے دکھائیں, تاکہ اس سے آپ دیکھیں یو کین میک بیسٹ پروفٹس آؤٹ آف اٹ. نمبر 1. نمبر 2, آئی تھنک فیلڈس کے متعلق میں آئی وڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو سے دیٹ جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی پرابلم پاکستان سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, بیکاز ہمارے کنسلٹنٹس ہمیں صحیح طرح گائیڈ نہیں کر پاتے. بٹ آئی تھنک شاید ان کو اپنے, آف کورس آپ کو کسی چیز کے لیے بہتر انفارمیشن ہونے کے لیے آپ نے وہ خود بھی تو کیا ہونا چاہیے ہوگا. بٹ اگر ہم آج سے 20 ایئرس بیک یا 10 ایئرس بیک چلے جاتے تو اٹ وازنٹ دیٹ کامن, اور ا لاٹ آف دا ٹائمس پاکستانیز باہر نہیں جانا چاہتے. جہانگیر, یہ ایک ٹرینڈ شفٹ ہے ڈیفینیٹلی, اور آپ خود شاید اس کو اٹیسٹ کر سکتے ہوں گے کہ آج جب آپ یا میں یونیورسٹی میں تھے تو اٹ واز ویری ڈفرینٹ. لوگ پاکستان سے باہر اتنے نمبرز میں اتنا زیادہ نہیں جانا چاہتے تھے جتنا کہ آج چاہتے ہیں. فاطمہ, ایک ہمارے ہاں ایک کامن چیز ہے کہ جو چیز جس میں فیل ہوتا ہے نا وہ آگے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل سی ایس ایس جو خود فیل ہوتا ہے نا وہ آگے سی ایس ایس کو پڑھا رہا ہوتا ہے نئے بچوں کو, کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سی ایس ایس کرنا ہے. تو یہی چیز ہے ہماری ہر جگہ پہ کہ کنسلٹنٹ جو شاید خود نہیں باہر جا پاتے وہ ادھر کنسلٹنسی سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ڈریم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم یہ کریں گے, ہم نہیں کر پاتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو. اچھا, اس میں ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے کہ آپ نے فیلئر دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کون کون سی آپ کو رکاوٹیں آئی ہیں, تو آپ گائیڈ نو ڈاؤٹ اچھا کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو ہیں. نیگیٹو پہلو بھی ہے کہ جناب آپ خود تو فیل ہو گئے تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ آپ نے اگر 8-10 سال کوشش کی ہے, آپ کامیاب نہیں ہو سکے کسی بھی اپنے ٹارگٹ میں, لیکن آپ دوسروں کو وہ اپنے 8 سال اپنے جتنا ایکسپیرینس ہے اس سے ان کو فائدہ دے سکتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں, یہ ڈفیکلٹیز مجھے فیس کرنا پڑی, آپ اس کو فیس نہ کرو, آپ اس سے اس طرح نکل جاؤ اس طرح. تو یہ مکسچر ہے, اور اس میں ہمیں اسٹوڈنٹ کو بھی جو باہر جانا چاہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا, ہم ایکچولی پیسو ہیں بہت زیادہ ہر چیز میں. ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اس کو ریڈ کریں, اسٹڈی کریں. ہمارا اسٹوڈنٹ چاہے یہاں اس نے پڑھنا ہو یا باہر جا کے پڑھنا ہو, کبھی بھی اس کے فیوچر کو نہیں دیکھتا کہ اس ڈگری کا, اس ادارے کا, اس کا رزلٹ کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے. ہم کبھی بھی ڈگری میں داخلہ لینے سے پہلے نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کا فیوچر کیا ہے. ہمارے ہاں ٹارگٹ سیٹنگ نہیں ہے. ہمارے ہاں بائی چانس کسی بھی ڈگری میں داخلہ لے لیا جاتا ہے. وہ ود ان پاکستان بھی وہی ہے اور آؤٹ آف کنٹری بھی وہی ہے کہ ہمارا وہی بات ہے کہ جو ڈاکٹر انجینئر سے باہر ہمارا پیرنٹ آج تک نکلا ہی نہیں ہے. اس کے مائنڈ میں ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا. جب اس کو فیلئر آتا ہے, وہ پاکستان میں ڈاکٹر نہیں بن پاتا, انجینئر نہیں بن پاتا, پھر ہمارے یہاں ایک اور شام دیا جاتا ہے چائنا سے جا کے ایم بی بی ایس کر لیں, فلاں جگہ ایم بی بی ایس کر لیں. اب وہ بچہ جو پاکستان کے کرائٹیریا پہ بھی پورا نہیں اتر رہا, وہ انٹرنیشنل ڈگری لے کے واپس جب آئے گا تو اس کو سر پہ اٹھا لیا جائے گا کہ پتہ نہیں باہر سے کیا تیر مار کے آیا ہے. وہ بچہ پاکستان میں بھی کرائٹیریا پہ پورا نہیں تھا, اس کو صرف فائنانشیل سپورٹ تھی, پیچھے سے باہر جا کے ایم بی بی ایس کرایا یا جو بھی ڈگری کرایا. تو ہمارے ہاں یہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا نہیں جاتا, کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا, اور اس کو میئرمنٹ کا پیمانہ ہمارا ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے.
پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے اور ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, پاکستان میں اندر ہی کچھ اداروں کے لیے کوئی اور کرائٹیریا ہے, اور پاکستان سے باہر کے اسٹوڈنٹ کو ماپنے کا کرائٹیریا کوئی اور ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ ہمارے پیرنٹ کو میچور ہونے کی ضرورت ہے, ہماری سوسائٹی کو میچور ہونے کی ضرورت ہے, ہمارے اداروں کو مزید میچور ہونے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی ٹارگٹ سیٹنگ ان کے فرسٹ سیمسٹر سے, ان کے میٹرک سے, ان کے انٹر سے جو بھی کلاس ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. جو گزر چکا وہ گزر چکا, لیکن اگلے آنے والے بچوں کی ٹریننگ, کیریئر کاؤنسلنگ, ان کی پلاننگ, ان کی ٹارگٹ سیٹنگ, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں. ہمارے ہاں بچے ڈگریاں کر لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا میں نے آگے کیا کرنا ہے, پھر وہی کہتے ہیں کہ باہر چلے جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. تو ہمارے ہاں بائی چانس جو جہاں فٹ ہو گیا بس. اچھا, بارک میں دیکھ سکتی ہوں آپ ہنس بھی رہے ہو, اینڈ کیا آپ کا اوپینین ہے جو جہانگیر نے کہا اس کے اوپر؟ اینڈ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ڈیفینیٹلی آپ نے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اینڈ انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم ود ان دا یو کے ایکسپیرئنس کیا ہے, کیا ڈفرینسز محسوس کیا؟ آئی تھنک دا بیسک ڈفرینس از کہ پاکستان میں دیر آر ٹو تھنگس. اسٹوڈنٹ کو دیر از ہارش لرننگ ان پاکستان. آپ بچے کو اتنی انفارمیشن فیڈ کر دیتے ہو اکٹھی ان لیکچرز, ان کلاسز, کہ وہ نہ تو اپنی لائف کمپریہینڈ کر پاتا ہے ساتھ, نہ وہ اپنی اسٹڈیز کمپریہینڈ کر پاتا ہے ساتھ. یو کے میں دیر از ورچوئل لرننگ بہت زیادہ. ورچوئل لرننگ کے تھرو وہ آپ کو تھوڑے تھوڑے ٹیڈ بٹس دیتے ہیں کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں, آپ یہ بک پڑھیں, آپ اپنا ان کا کورس از لائک ایک اسکیٹرڈ وے میں ان کا کورس پڑھا ہوا ہے. ہر بچے پہ ڈفرینٹلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اس نے کیسے پڑھنا ہے, اور ٹیچرز انڈرسٹینڈ اٹ. دیٹس دا بیسک پوائنٹ. اگر یہاں پہ میں رٹا سسٹم پاکستان میں جو چلتا ہے ہمارے یہاں پہ, میں رٹا بک سے ایک لائن بھی میں مختلف لکھوں گا تو ٹیچر وہ کٹ مائی لائن, ڈزنٹ میٹر کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن وہ میری لائن رد دی ہوگی 110%. لیکن باہر کے نظام میں تھنگز آر لاٹ بیٹر. آلسو ویل بینگ, مینٹل سپورٹ, یہ چیزیں پاکستان کی یونیورسٹیز میں اویلیبل نہیں ہیں. اٹس اے ویری کنٹروورشل ٹاپک, لیکن سوسائڈز ان پاکستانی یونیورسٹیز, MBBS جو بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں, اتنا زیادہ ایکیڈیمک پریشر آ جاتا ہے کہ وہ زندہ رہنا کو پڑھنے سے زیادہ وہ ایک امبیلنس بنا پاتے, اور وہیں پہ دے بریک اینڈ دے ڈو سم تھنگ دیٹ از ناٹ گڈ فار دیم, ناٹ دا سوسائٹی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ویل بینگ کا ایشو ہے تو آپ کے ہم ایگزامز ڈیلے کر دیتے ہیں, آپ کا ویل بینگ کا ایشو ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس سپورٹ ٹیمز ہیں. دیٹ از ناٹ سو ان پاکستان. تو شاید ہم اچھے پڑھنے والے پڑھاکو بچے تو بنا پائیں گے, لیکن اچھے انڈیویجولس فار دا سوسائٹی آئی گیس الاس ناٹ. اینڈ جہانگیر, اچھا انسان ہونا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پروفیشنلی اچھا کرنا, اینڈ پرابلی مور دین دیٹ, بیکاز آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہو ایز اے پرسن, آپ بہتری کے لیے سوچتے ہو. بٹ جب آپ پہ جو آپ کی انیشیل ایج ہے, بچوں پر ہی پریشر ڈالا جا سکتا ہے. ایک دفعہ آپ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہو تو آپ پہ اس طرح سے آپ کو مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو بچوں پہ اتنا پریشر, اینڈ اگر ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں یا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جہانگیر, کیا ہے جو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اپنے بچوں کی تربیت میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ جو کچھ ایگزامپلز بتا رہے تھے کہ یو کے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو نو ڈاؤٹ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں نا, کہ آپ بچے پہ پریشر نہ ڈالیں. انڈیو پریشر ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. بچہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے اپنی پڑھائی سے کہ سوسائڈ تک بھی چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں, جب آپ کی اپنی کیپیسٹی اور ہے, آپ کی ولنگنیس اور ہے, لیکن آپ کو کسی اور ڈگری میں انڈیل دیا گیا. ہمارے ہاں یہ بڑا ایک میجر ایشو ہے کہ بچے سے کبھی بھی پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو, اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو. تو یہ سب سے بڑا ہے کہ اس کی میٹرک سے ہی اس کا, کیونکہ میٹرک پہلی سلیکشن کی سیڑھی ہے آپ کی, اس میں ہی آپ کو اتنا پھنسا دیا جاتا ہے. اچھا دیکھیں, 90% پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے میٹرک سائنس کے ساتھ کریں. جی کر لیا, سپلی آ گئی اور فیل ہو گئے, اور اس کے علاوہ نمبر بھی آئے تو پورے آ گئے. اچھا, پورے نمبر سے مراد ہے کہ 50% فار ایگزامپل آپ کے نمبر آگے, پھر خواہش ہوتی ہے FSC کرنی ہے آپ نے. 50% والے کیلیبر نہیں ہے سائنس میں اس میں جانے کا, کہ وہ 50% لے کے آگے سائنس پڑھے. کیا کرے گا نا, کمپٹیشن اتنا زیادہ آپ نے مارکیٹ میں کر دیا ہے, تو 50% والا تو گنتی میں ہی نہیں آئے گا. تو ہمیں بچوں کو ریلیکس کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کس قابل سمجھتے ہیں اس میں جائیں. یہ پیرنٹ اس کو سپورٹ کریں, ہمارا ٹیچر اس کو گائیڈ کرے. یہ مسنگ ہے پیرنٹ اور ٹیچر کی طرف سے. اینڈ جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اگر آپ پاکستان ورسز ادر کنٹریز, اینڈ
अगेन इसमें ये कहना नहीं है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है, लोगों को क्रिएट और ढूंढना अपॉर्चुनिटीज़ शायद उतना अच्छा नहीं आती. लेकिन इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेंगे. कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में जान से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड डिफरेंसेस जो कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम जो कि इंटरनेशनली या ग्लोबली फॉलो किया जाता है उसके अंदर, एंड डिफरेंट चीज़ें या फैक्टर्स जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना एक स्किल है जो कि आई फील लाइक सीखना पड़ता है. आपको अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपकी तरफ आए ये ज़रूरी नहीं होता. समटाइम्स आपको उनकी तरफ जाना पड़ता है, आपको उनको ढूंढना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि व्हाट्स दैट मोमेंट या व्हाट्स दैट टाइम जहाँ पर आपको सही डिसीजन आपके करियर को बहुत आगे लेकर जा सकता है, एंड वही गलत डिसीजन आपको बहुत पीछे भी रख सकता है. जहांगीर, इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा. क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना कितना ज़रूरी है? अच्छा फातिमा, ये वाकई बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इस स्किल को सीखें. हाँ, एक्चुअली मसला हमारे यहाँ इदारों में यही है कि हम बच्चों को स्किल्स नहीं देते, उनको सिर्फ किताबें पढ़ा में एक उनको रिजल्ट दे के उनको कहते हैं कि आपने बहुत पढ़ लिया जी, ये डिग्री होगी आपकी. जब डिग्री एट द एंड ऑफ द डिग्री बच्चे के पास सिर्फ वो कागज़ का टुकड़ा होता है, उसके अलावा स्किल सेट नहीं होता. हमारे यहाँ जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तब पता चलता है बच्चे को कि मेरे पास तो ये स्किल भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मैं सिर्फ डिग्री लेके आ गया हूँ. अलमिया ये है कि हमारे यहाँ बच्चे को डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करना पड़ती है उन स्किल्स को सीखने के लिए. अच्छा, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो इंटर्नशिप से भागते हैं कि शायद, अच्छा वो इंटर्नशिप से भागने की वजह से उन्हें आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ तो आप क्या करेंगे ना. सिर्फ डिग्री पे आपको जॉब नहीं मिलेगी. ये स्टूडेंट को क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे सिर्फ किताबें पढ़ के कोई भी जॉब पे नहीं रखेगा. किताबी कीड़ा किसी को नहीं चाहिए. लोगों को वर्कर चाहिए, लोगों को लेबर चाहिए, ये ऑनेस्टली. तो हमारे यहाँ ना हम लेबर दे रहे हैं सही तरह से अच्छी, ना हम वर्कर अच्छे दे रहे हैं, और ना ही कोई बहुत अच्छे लीडर बना रहे हैं. देखिए, लीडर तो वो होता है ना जो हमारे उसकी अपनी सोच भी हो कोई. तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन करके अपनी मास्टर्स करके अपना एमफिल करके बाहर निकलता है तो उसकी सिम्प्ली कोई क्लियर नहीं होती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को ड्यूरिंग स्टडी उनका थोड़ा सा टारगेट, उनका माइंडसेट बना दिया जाए, जो कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा. एंड क्रिटिकल थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वक्त आपकी एजुकेशन का, एंड और कौन सी डिफरेंट चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते हो जो कि पाकिस्तानी सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? इफ़ आई से कि बिजनेस स्कूल्स तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है. जिस तरह आई गेस यूईटी है, यूईटी तो इंजीनियरिंग है, जो हमारी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, ये भी बिजनेस करवा रही है, बिजनेस स्टडीज़ अच्छी करवा रही है. पॉइंट इसके बाहर होता है कि एक स्टडी है ना, तो यूनिवर्सिटी में वो ग्रुप सा बना देते हैं एंड दे गिव देम अ प्रोजेक्ट. जो होता है यहाँ पर भी है ऐसे, लेकिन वहाँ पर उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग, उस प्रोजेक्ट की मार्केट टेस्टिंग होती है. तो वो सारा कुछ करके देखें, इफ़ अच्छे स्टूडेंट्स एक बिजनेस आइडिया बनाते हैं ना बिजनेस स्कूल से, तो वो आगे जाके आपको बहुत बेहतरीन किस्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा. इस चीज़ बिजनेस के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा. बिकॉज वेर एवर बिजनेसेस, जो जहांगीर भाई ने बात की है कि लेबर भी चाहिए होगी आपको, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी आपको. और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बाहर देने के लिए और पाकिस्तान को अट्रैक्ट करने के लिए बाहर के इन्वेस्टर्स, ताकि हमारे स्टूडेंट्स के आइडियाज़ में इन्वेस्ट करें, ये बहुत बेहतर होगा कि वी स्टार्ट डूइंग इट. और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली थिंग्स विल चेंज, एंड आई एम वेरी होपफुल टुवर्ड्स माई ओन कंट्री एज वेल कि थिंग्स विल इंशाल्लाह चेंज. एंड जहांगीर, गवर्नमेंट को, हमारे एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को क्या एडवाइस देंगे? अच्छा, एडवाइस यही है कि यूनिवर्सिटीज़ में ये कंपलसरी कर दें कि बच्चा जब तक प्रोजेक्ट नहीं करेगा कोई, और एक सजेशन आई थी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में उनके बोर्ड की मीटिंग में कि बच्चों को इंटर्नशिप करवाई जाती है, लेकिन उन टीचर्स को भी इंटर्नशिप करवाएं जिन्होंने सिवाय स्टडी के कभी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं गेन किया, कभी उन्होंने अपने ही फील्ड में कभी प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया. तो उन टीचर्स को भी वेकेशंस जब भी उनकी आती हैं, चाहे वो समर हो विंटर हो, तो उनको भी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में भेजें. उनको 1 माह 2 माह या जितना भी आपके वेकेशंस हैं, उन टीचर्स को स्किलफुल बनाएं, ताकि वो हर आने वाले बच्चों को सिर्फ किताबें ना पढ़ाएं, बल्कि उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज भी दें. एंड अपने डिस्कशन को रैप अप करते हुए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि पोटेंशियली बाहर जाने से आ रहे हैं, क्या एडवाइस देंगे उनको? मेरी एडवाइस ये है कि डू योर होमवर्क. कंसल्टेंट्स के पास ज़रूर जाएं, लेकिन रिमेंबर डू कि योर होमवर्क. डू योर होमवर्क.
اگر آپ کی ریسرچ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں از ناٹ گڈ، اینی بڈی کین مینیپولیٹ یو، اینی بڈی کین مینیپولیٹ یو. اور ٹرائی ٹو بی کانفیڈنٹ، ٹرائی ٹو میک اسٹیپس، بیبی اسٹیپس لیں ٹورڈز یونیورسٹی. آئلس کریں جس طرح آپ ایسا بچے نا، ہمارے بچے آئلس سے بڑا بچتے ہیں کہ ہم پی ٹی ای کر لیں گے، ہم فلانا انگلش کورس کر لیں گے. ڈونٹ ڈو دیٹ. اس سے آپ کی اپرچونٹی لمٹ ہوگی. جہاں پہ آپ اتنے زیادہ پیسے خرچتے ہیں وہاں پہ اپنی اپرچونٹیز کو ایک واسٹ ایریا میں لے کے جائیں. اور آئی تھنک اسٹارٹ ٹو بی، اپنی زندگی میں ہمیشہ کوالٹیٹیو اپروچ رکھیں کہ میں نے اتنا اچھا بننا ہے، اتنے پیسے نہیں کمانے، میں نے اتنا اچھا بننا ہے، میں نے اتنا کامیاب ہونا ہے. ڈونٹ میک نمبرز پہ. جب آپ کی اپروچ چلی جاتی ہے نا کہ میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں، اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پائیں گے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کوالٹیٹیو انالیسس کرنا ہے اپنا، اور میں نے اتنے ٹائم میں اتنا گرو کرنا ہے، تب دیکھیں کہ آپ میں اور باقی لوگوں میں کتنا ڈفرینس آتا ہے. ان مائی اوپینین. اینڈ جہانگیر، کیا ہمارے ملک میں آج اسپیشلی جن کی ریسورسز لمیٹڈ ہیں، بجٹس لمیٹڈ ہیں، کیا ان بچوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ انٹرنیشنلی وہ جائیں پڑھنے؟ اچھا، ریکمنڈیشن میں تو بالکل نہیں کرتا ریکمینڈ، کہ پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز، مواقع اور آپ کے پاس اسپیس موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے اداروں سے مایوس ہوئے بیٹھے ہیں. اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے، سوسائٹی کا بھی قصور ہے، ہمارے ٹیچرز کا بھی قصور ہے کہ ہم نے، اگر ٹیچر ہی آپ کو کہے کہ یہاں کی اسٹڈی پہ کچھ نہیں رکھا، باہر جائیں، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ادارہ کیسے اسٹوڈنٹ باہر نکال رہا ہوگا. تو ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے جو یوتھ ہے اس کو اپنے اوپر بھروسہ، اعتماد رکھنا چاہیے. اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو ہم صحیح سے یوٹیلائز نہیں کر رہے. اگر اسی کو یوٹیلائز کر کے انہی بچوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، وہی بچہ مائنڈ سیٹ باہر لے کے جب جاتا ہے، اس کو آپ چیزیں، پلیٹ فارم ایسے پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ بچہ گرو کرتا ہے. ہم یہاں پہ اس کو ایسے پلیٹ فارم کیوں پرووائڈ نہیں کرتے کہ وہ بچہ گرو کرے، اپنے آئیڈیاز شیئر کرے. ہمارے ہاں تو ویسی آئیڈیاز شیئرنگ پہ بچوں کی حد تک، اسٹوڈنٹ کی حد تک بڑی پابندی ہوتی کہ اب آپ بتاؤ گے ہمیں. مطلب ٹیچر کا اگر بیہیو یہ ہوگا، اگر بڑوں کا بیہیو یہ ہوگا، ایون پیرنٹس اگر کہیں گے کہ آپ کو زیادہ اچھا پتہ ہے یا مجھے زیادہ پتہ ہے، تو یہ اب سوچ ختم کرنی ہوگی کہ بچے کو بولنے دیں، ایکسپریس کرنے دیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا اس کے مائنڈ میں تھاٹ چل رہی ہیں. ہم اس کو گھر سے دبانا شروع کرتے ہیں. پیرنٹ ٹیچر کی بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ باہر کو چھوڑ کے صرف پاکستانی پیرنٹس اور ٹیچر اگر ایکا کر لیں، بچے کو پروموٹ کرنا ہے، بچے پہ دباؤ، اپنی خواہشات نہیں تھوپنی. المیہ یہ ہے کہ ٹیچر ہو یا پیرنٹ ہو، وہ اپنی خواہشات کے مطابق چاہتا ہے. ہر بچے کو میں ایک نظر سے دیکھوں. ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کوالٹیز رکھی ہیں. ہر بچہ پیدائشی طور پہ نہ ڈاکٹر نہ انجینئر ہے. ہم اس کو زبردستی ڈاکٹر انجینئر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اس کو سمجھیں، اس کو پرکھیں، اس کو گرو کرنے دیں. اگر وہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، ہمیں صرف اچھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، اچھے آپ کو آرٹسٹ کی ضرورت ہے، آپ کو سوشل سائنسز میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی اپنی تھاٹس پیش کریں. ہم ہر بندے کو ڈاکٹر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ، سوسائٹی میں مرض ختم ہو. اس کا مطلب ہے کہ مرض بھی بڑھتے جائیں اور ڈاکٹر بھی بڑھتے جائیں. اینڈ آئی ڈو اگری کہ ہمیں شاید اپنی اپروچ کو بہت زیادہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، آئی ہوپ کہ آپ اس سکسیس کو اچیو کر سکیں، ان خوابوں کو اور ایکسپیکٹیشنس کو پورا کر سکیں جو آپ لے کر گئے ہیں پاکستان سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، اینڈ فرسٹ ہاف میں ہم نے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم، اپرچونیٹیز کو تلاش کرنا، اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت کی. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی امید ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستانی جتنے ٹیلنٹڈ ہیں اتنی ہی اچھی ہم انہیں اپرچونیٹیز بھی دے سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ، پالیسی میکرز اس طرح کی پالیسیز بنائیں، اس طرح کے فیصلے کریں جو کہ ہماری یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہمارے ٹیلنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف چلیں، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. برائے مرغی گوشت کے اوپر نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے برائے مرغی گوشت جو ہے وہ مہنگا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. 490 سے 500 روپے بڑھتے ہوئے 495 روپے کلو
ब्रायलर मुर्गी का गोश्त हो गया है। कम होती कीमतें एक बार दोबारा से बढ़ती हुई दिखी जा रही हैं। अंडे फार्मी 299 रुपये दर्जन की कीमत के ऊपर बरकरार हैं, जो कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। सब्जियों में आज चढ़ाव ज़्यादा देखा जा रहा है, उतार भी है, लेकिन कीमतें बढ़ती हुई ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। आलू सफ़ेद 2 रुपये सस्ता हुआ है, 30 से कम 20 रुपये से कम होते 18 रुपये किलो हो गया। प्याज 10 रुपये किलो सस्ता हुआ है, 220 से 210 रुपये किलो हो गया। टमाटर 5 रुपये सस्ता हुआ है, 55 से 50 रुपये किलो। टिंडी 10 रुपये महंगी हुई है, 55 से 65 रुपये किलो। करेला 5 रुपये महंगा सस्ता हुआ है, 170 से 165 रुपये किलो। बैंगन 5 रुपये महंगे हुए हैं, 55 से 60 रुपये किलो। मटर सब्ज 5 रुपये महंगे हुए हैं, 80 से 85 रुपये किलो। पालक 6 रुपये किलो महंगी हुई है, 24 से 30 रुपये किलो। शिमला मिर्च 5 रुपये महंगी हुई है, 70 से 75 रुपये किलो। मूंगरे 10 रुपये महंगे हुए हैं, 115 से 125 रुपये किलो पे हो गई हैं। फल मुस्तहकम है मुकम्मल तौर पे। सेब काला कुल्लू 255 पे है, सेब सफ़ेद 155 पे है, अमरूद 55 पे है, केला 145 रुपये दर्जन के ऊपर है। अंगूर कायम टॉफ़ी 380 पे, अनार कंदारी 370 पे है, अनार बदाना 520 रुपये पर कायम है। माल्टा शक्री 132 है, मौसमी 126 है, जबकि फ्रूट और माल्टा 172 रुपये दर्जन के ऊपर बरकरार है। तो कीमतों के अंदर जो है वो सब्जियों में देखे जाए तो हफ्ते के पहले दोनों रोज़ के अंदर तेज़ी जो देखी जा रही है और कीमतें ऊपर जाती दिखाई दे रही हैं। सस्ता प्रोटीन अंडे फार्मी पहले महंगे थे, लेकिन ब्रायलर मुर्गी ने दोबारा से रिवर्स गेयर लगता है लगाया और कीमतें बढ़ती हुई रिपोर्ट हो रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल। इस अपडेट के लिए आप लोगों ने सुना कि रेट्स की क्या सूरत हाल है। डेफिनेटली अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सिर्फ उन जगहों से खरीदारी करें जहां पर रेट लिस्ट लगी हुई है। मेक श्योर करें कि 5 या 10 रुपए का भी डिफरेंस है, वहाँ से चीज़ें मत खरीदें। अगर हम डायरेक्टली रोक नहीं सकते तो हमें एटलीस्ट इनकरेज भी नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप इनकरेज तो नहीं कर रहे, कहीं आप ख़रीदारी कर कर किसी और के लिए मुश्किल तो नहीं पैदा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं पर रेट लिस्ट नहीं मौजूद है, फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों को आगाह रखते हैं, फैसलाबाद शहर और सिटी 41 का बहुत गहरा ताल्लुक है। और फैसलाबाद की हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम जो लायलपुर के नाम से जाना जाता था, तो एक बड़ी रिच इन डेप्थ कहानियाँ हैं, हिस्ट्री है, जो कि हमारे शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। डिफरेंट लोकेशंस फैसलाबाद शहर के अंदर, जो कि आज हमारे लिए बड़ी मामूल सी बात है वहाँ से गुजर जाना, जगहों को देख लेना, बट देयर इज सो मच मोर टू इट। इतनी सारी कहानियाँ उन लोकेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें जो कि उन जगहों पर हुई थी। इसी बारे से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मियाँ अतीक अहमद साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर लालपुर म्यूज़ियम हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात करी थी कि फैसलाबाद शहर के साथ बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एंड इनफैक्ट अगर कोई भी हमारे घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं या आप इर्द गिर्द देखेंगे तो वो आपको बहुत सारी डिफरेंट कहानियाँ सुनाएंगे इस शहर से जुड़ी हुई। ज़रूर बताएगा लालपुर म्यूज़ियम में किस तरह के आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं एंड ओवर टाइम म्यूज़ियम किस तरह से तब्दील हुआ। बहुत शुक्रिया जी। जो आपकी बात का सेकंड सेगमेंट है, इसका मैं पहले जवाब दूंगा कि जो म्यूज़ियम्स की मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, कोई 1 सदी या 1.5 सदी पुरानी मूवमेंट है। इसमें जो इब्तदाई तौर पे हमें मिलती हैं, इसकी 3 P हम कहते थे कि एक प्रोक्योरमेंट, यानी कि आपने चीज़ें इकट्ठी की, प्रिजर्वेशन, आपने उसको महफूज किया, और प्रेजेंटेशन, आपने उसको म्यूज़ियम में रख दिया लोगों के लिए। लेकिन अब जो पिछले दिनों तक इसका नई एक थ्योरी डेवलप की गई है कि म्यूज़ियम्स को मुआशरे का एक अहम हिस्सा बनाने के लिए, तो इसमें हम 5 P's में चले गए। ये पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी और पीस और पार्टनरशिप, ये 5 P's के ऊपर हम काम करें। ये पाएंगे शायद एक पहला म्यूज़ियम है, छोटा म्यूज़ियम है, खूबसूरत म्यूज़ियम है। इसकी जो उठान है या जो इसकी बुनियाद है, हमने 5 P's के ऊपर रखी है कि हम किस तरीके से मैक्सिमम लोगों को इसको इन्वॉल्व करें, इन्वॉल्व करके तो अपने मुआशरे, अपने प्लेनेट, इस सब में खूबसूरती के लिए हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम लायलपुर म्यूज़ियम के हवाले से कि लायलपुर म्यूज़ियम जो है ये है क्या, इसके अंदर कौन सी स्टोरीज हैं। लायलपुर म्यूज़ियम
10 गैलरीज की हमने बनाई हुई हैं। जो पहली गैलरी है, जो इसकी एक बुनियाद हमने, जो बिल्कुल पहला इसका सेगमेंट है, वो एक ऐसा खूबसूरत आर्ट एंड क्राफ्ट का नमूना जो चिन्योट में गुलजार महल पैलेस है, उसका हमने इसका रखा है एक, ताकि लोग जब एंटर हों तो वो इस इलाके की एक क्रिएटिव एलिमेंट को देख सकें, जो आज भी चिन्योट की मार्केट में ये चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। लेकिन उस वक़्त एक छोटी सी स्टोरी थी, दुनिया की बेसबाती, कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, और क्योंकि इंसान ख़त्म हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। कि ये एक बिजनेसमैन था, तो इसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रैवल करके यहाँ पे आए, पैसे कमाए, फिर इसने एक महल तैयार किया, लेकिन उस महल में ये दाखिल होने से पहले इसकी डेथ हो गई। कुछ अरसे बाद इसका एक बेटा और एक बीवी थी, तो वो शादी उसके बेटे की थी, वो भी वहाँ पे एक इनविटेशन कार्ड उसकी शादी का पड़ा, तो उसकी डेथ हो गई, उसके बेटे की डेथ हो गई, उसकी बीवी की डेथ हो गई, और उनकी कब्र उसी महल में मौजूद है। तो ऐसी स्टोरीज आपके इस इंच बाय इंच पूरे खिता लायलपुर में फैली हुई है, सांदलबार में फैली हुई है। ये एक मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद हम एक ओरिएंटेशन गैलरी में आते हैं कि जो भी हमारे विजिटर्स होते हैं, मसलन कानूनदान है, एजुकेशनिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो भी सोसाइटी के स्कॉलर्स हैं, तो हम उनको उनके मुताबिक ब्रीफ देते हैं कि डायरेक्शन फाइंड करें वो म्यूज़ियम में आके, कि वो लर्न क्या करना चाहते हैं, वो देखना क्या चाहते हैं। तो उनकी उस कैपेसिटी के मुताबिक या उनकी जो लर्निंग इंटरेस्ट है उसके मुताबिक हम लोग फिर उनको ब्रीफ करते हैं। क्योंकि हमारा नुक्ता निगाह लायलपुर है और हम लायलपुर के बारे में उनको ब्रीफ करते हैं, फिर उसके मुताबिक जो भी एक्टिविटीज़ उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हुई है वो उनको हम ब्रीफ करते हैं। लेकिन किसी भी इलाके का जब हम तारफ़ कराते हैं तो उससे पहले उसका इंडिजिनस पास्ट जो होता है वो हम लोगों को लाजमी बताते हैं। हमारी दूसरी गैलरी जो है वो सांदलबार गैलरी है, और जो इंडिजिनस पास्ट है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। ये दो दरियाओं के दरमियान जो दोआबा है, इसके दरमियान में जो अपलैंड है उसको बार कहते हैं, और इसका नाम चूँकि सांदलबार था तो दुल्ला भट्टी के दादे के नाम पे ये बनी हुई है। क्योंकि जो सांदलबार है यहाँ से शुरू होती है पिंडी भट्टियाँ से, और ये जंग तक ये जाती है। तो इसके दरमियान 5 किस्म की सकाफतें होती हैं, हिठारी, उठारी, बारी। बार लैंड जो होती थी, यहाँ पानी नहीं होता था, तो एक खुदरो जंगल वन का की और इस डोडे का, ये सारे दरख्त यहाँ पे डेवलप होते थे। अच्छा, लोग यहाँ पे वसनीक होते थे, तकरीबन गांव भी होते थे यहाँ पे, और उनको वो भेड़ें पालते थे, मवेशी पालते थे, फिर उसकी दूध और ग़िज़ा जो भी वो डेवलप करते थे यहाँ पे। तो उनकी बड़ी सादा सी लाइफ होती थी यहाँ पे, और लेकिन उनकी जो इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। दूध, घी, मक्खन, गोश्त लोग यहाँ से लेते थे, इवन मुगलों के ज़माने में, उससे पहले भी। तो दो दरियाओं के दरमियान चिनाब और रावी, ये जो खिता जिसको हम सांदलबार कहते हैं, इसकी अपनी जियोलॉजी थी। और जियोलॉजिकल फार्मेशन में अगर आप देखें तो रजवा सदात में सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं और मेटल्स भी मौजूद हैं। तो ये हमने सारा कुछ म्यूज़ियम में रखा कि इकोनॉमिक वायबिलिटीज़ क्या हैं। फिर जो आपकी इंडिजिनस आर्ट एंड ग्रोइंग है, वो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे परिंदे, यहाँ का फूड, फ्लोरा एंड फौना वो क्या था, उसकी मेडिसिनियल इम्पोर्टेंस क्या थी, यहाँ किस किस्म के बर्ड्स पाए जाते थे, उनकी क्या अफादियत थी उस हवाले से, और जो लोग रहते थे उनकी क्रिएटिव एलिमेंट्स क्या थे, वो क्या चीज़ तख्लीक करते थे अपनी डे टू डे लिविंग के लिए। तो वो चीज़ें हमने म्यूज़ियम में रखी। अच्छा, म्यूज़ियम में सबसे पुराना आर्टिफैक्ट क्या मौजूद है? हाँ जी, इस वक्त तक जी, चूँकि ये एक मोस्ट रिसेंट इंस्टीट्यूशन है, इसमें हमारे पास 3री सदी कबल मसीह के बेशुमार आर्टिफैक्ट्स हैं, और उसमें हमारे पास बीड्स भी हैं,
اس میں ہمارے پاس ان کے آرکیٹیکچرل فریگمنٹس بھی ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز جو یہ ہے کہ تیسری صدی قبل مسیح میں اس علاقے کے جو لوگ تھے ان کے فیسز کیسے تھے، وہ ہمارے پاس ایک اچھی کلیکشن ہے یہاں پہ. اور وہ دیکھنے کے قابل ہے کہ لوگ اگر تیسری صدی کے قبل مسیح کے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی آرنیمنٹیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو وہ ہماری جو تیسری گیلری ہے آرکیولوجیکل گیلری، آرکیولوجیکل ہیریٹیج گیلری، وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آپ کے خیال میں کوئی بھی شخص جو کہ میوزیم وزٹ کرتا ہے، کون سی ایسی کچھ ڈفرینٹ آرٹیفیکٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ضرور دیکھنی چاہیے؟ اگر تو ہم دیکھیں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں، اگر وہ وزٹ کریں تو آپ کو ملے گا کہ جی کس طریقے سے میپنگ ہوئی یہاں پہ، کس طریقے سے انہوں نے ہائیڈرولک انجینئرنگ کے ذریعے یہاں پہ نہری نظام بنایا، کس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ زمینوں کو بسایا، اچھا کس طریقے سے انہوں نے ولیجز کو، یعنی کہ آپ کو آرکیٹیکچر بھی مل جائے گا. تو وہ جن چیزوں سے کام کرتے تھے، مثلا جو ان کے ٹولز تھے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کہ جی اچھا یہ اس سے ڈرائنگ کرتے تھے. اگر آپ فزیکلی گھوم پھر کے شہر کو دیکھیں گے اور پھر جن ٹولز کے ساتھ وہ کام کرتے تھے وہ وہاں پہ ہمارے پاس میوزیم میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اب ہمارے پاس ابھی اس زمانے میں اگر فوٹو کاپیئر دیکھتے ہیں تو آپ جسٹ 1 کلک آپ 40 کاپیاں نکال لیتے ہیں فوٹو کاپی. لیکن ہمارے پاس جو فوٹو کاپیئر برٹش پیریڈ کا پڑا ہوا ہے وہ یہ دھوپ میں رکھتے تھے اور اس کی کاپی ہو جاتی تھی اس کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے وہ اس کو وہ کرتے تھے، یعنی کہ 3 گھنٹے میں ایک فوٹو کاپی ایک فوٹو کاپی بنتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس علاقے میں، یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. کیا فیصل آباد شہر میں ابھی بھی کچھ، جس طرح میں بات کر رہی کہ ابھی بھی وہ لوکیشنز موجود ہوں گی، تو کون سی لوکیشنز بہت ہسٹوریکل ہیں آپ کے خیال؟ جی بالکل. ایک تو لال پور میوزیم نے ایک ہی کام کیا تھا کہ ہم نے جو بھی ہسٹوریکل پلیسز ہیں اس کا ہم نے سروے کیا تھا اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ ہسٹوریکل بلڈنگس ہیں جن کو محفوظ ہونا چاہیے، اور وہ بے شمار ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کام کیا تھا جو پہلے کبھی کسی جگہ پہ نہیں ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جی کچھ ایسے گاؤں جو تاریخی طور پہ ہمیں محفوظ کرنے چاہیے. تو ہم نے 5 گاؤں انیشلی ولیجز جو تھے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جس میں ایک بھگت سنگھ کا گاؤں تھا، ایک دلہ بٹی احمد خان کھرل کا گاؤں تھا، ایک خوشپور، اور خوشپور یہ کرسچن ٹاؤن ہے، اور ایک گنگارام کا گاؤں، اور ایک اور گاؤں ہے. یہ 5 گاؤں ہم نے جہاں پہ وہ کرافٹس کے حوالے سے تھا کہ ہم وہاں پہ اس کا انفراسٹرکچر بہتر کریں اور لوگ وہاں پہ ٹورزم کریں، دیکھیں جا کے وہاں پہ کہ کس انوائرمنٹ میں، کس ماحول میں لوگوں نے اس زمانے میں لال پور کی ترقی میں حصہ لیا، کیا آئیڈیاز ڈیولپ ہوئے یا تھاٹس یا موومنٹس. جیسے 4 قسم کی موومنٹس چلتی ہیں سوسائٹی میں، ہر وقت میں چلتی ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ سناتن دھرم لائبریری اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں بیٹھ کے جو بعد میں ایک تحریک پاکستان کے حوالے سے جہاں پہ کام ہوا تھا جنگ بازار میں، تو وہ محفوظ کرنے والی جگہ ہے مونٹگومری بازار میں. اسی طریقے سے یہاں پہ ایک ریلوے کا جو ہاسپٹل ہے، گو کہ آج کے ہاسپٹل سے وہ مطابقت نہیں رکھتا، لیکن اس کا پرانا آرکیٹیکچر، اس کے اندر جو ڈاکٹرز کے لیے کمرے، جو پیشنٹ کے لیے، وہ ایک برٹش ٹائم کی جو ارلیسٹ لیگیسی ہے یا جو انہوں نے یہاں پہ کام کیا، اس کی ایک عمدہ مثال یہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو پرانے پل ہوتے ہیں جو اریگیشن سسٹم میں، یا پھر جو تالاب ہے، ٹینک ہے جس میں پانی کو پیوریفائی کر کے پینے کے قابل بنایا گیا. اچھا، برٹش رول کی آپ نے بات کی، تو انڈر دا برٹش کیا کون سے ایسے آرٹیفیکٹس موجود ہیں اس ٹائم پیریڈ سے؟ ہمارے پاس جی جو لال پور میوزیم میں ہے وہ ان کے میپس ہیں جس کے اوپر انہوں نے ورکنگ کی. اس کے علاوہ ان کے ڈرائنگز کا سامان ہے. اس کے علاوہ پھر ان کی جو بلڈنگز ہیں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے. پھر جو ان کی ڈے ٹو ڈے ورکنگ تھی، مثال کے طور پہ ان کا جو ایک چوکیدار ہوتا تھا تو اس کا بکل، اچھا کیلکولیٹر جس سے وہ کیلکولیٹ کرتے تھے، اور
ان کی سٹیمپس، یہ سارا کچھ ہمارے پاس جو ہے نا ان کا موجود ہے، جس سے ہم ایک برٹش لائف سٹائل جو ہے، ان کی ٹیبل کرسی ہیں، کیسے وہ بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے پیتے تھے، کیا ان کی کراکری تھی وہ، اور اس کے علاوہ جو لوگ جن لوگوں کو انہوں نے یہاں پہ خان صاحب یا رائے بہادر کا خطاب دیا ہوا تھا، ان لوگوں کی بلانگنگز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی کراکری، ان کی جیولری، وہ ہمارے پاس وہاں پہ موجود ہے میوزیم میں، جس کو دیکھ کے تو ان کے زمانے کے جو ریڈیوز تھے، جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تھی، جو کیمرے تھے، وہ بھی ہم آرٹیفیکٹ ہم نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل، اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیں گے، کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سر، چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، لال پور میوزیم کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ڈیفینیٹلی لال پور یا فیصل آباد بہت پرانا شہر ہے اور ڈفرینٹ طرح کی چیزیں، ڈفرینٹ طرح کے ٹائم پیریڈ سے ڈفرینٹ طرح کی ایسوسیشن ہے ہمارے شہر کی۔ اگر ہم 1947 کی بات کریں جو پاکستان بھی بنا گیا، اس پیریڈ سے ریلیٹڈ کوئی آرٹیفیکٹس فیصل آباد شہر سے موجود ہیں یا کوئی اس طرح کی جگہیں، لوکیشنز جو کہ امپورٹنٹ ہیں 1947 اور یا انڈیپینڈنس کو لے کر؟ جی بالکل، انڈیپینڈنس کے حوالے سے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سٹی ہے۔ جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو مشرقی پنجاب کے لیے سکھوں نے ڈیمانڈ کیا تھا لائل پور بھی اور گجرانوالہ بھی۔ اچھا، جہاں تک مسئلہ ہے کہ جی جو ماسٹر تارا سنگھ بڑا امپورٹنٹ کریکٹر ہے پارٹیشن کے حوالے سے، وہ یہاں پہ ٹیچر تھے ایک سکول میں، اور یہیں سے ان کی موٹیویشن بھی یہیں سے بنی تھی، اور اگر اس وقت وہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو رجسٹ کیا اس پارٹیشن کو، اور وہ پنجاب کی سارے حصے لینا چاہتے تھے، تو ایک بہت بڑا رول پلے کیا انہوں نے۔ دوسرا جو موومنٹ ہے میاں باری صاحب جڑھانوالہ سے، ان کے آرٹیفیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے سناتن دھرم لائبریری کو کنورٹ کیا گیا تھا مسلم نیشنل گارڈ کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور میاں بشیر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے جس طریقے سے سر سید احمد خان نے ایک موومنٹ چلائی تھی، تو اسی لیول پہ ایک موومنٹ یہاں بھی تھی، اور مٹھی بھر آٹا وہ اکٹھا کرتے تھے۔ وہ اسکول آج بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ جہاں سے پڑھے لکھے لوگوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے لائل پور سے جنہوں نے حصہ لیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تشریف بھی لائے لائل پور میں، اور یہاں پہ لوگوں نے، خواتین نے اپنے زیور بھی قائد اعظم کو دیے کہ یہ تحریک پاکستان میں یا پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو تنظیمی کاموں میں اخراجات آ رہے ہیں تو وہ انہوں نے دیے۔ اب لائل پور کی اگر تحریک پاکستان کے حوالے سے پہلے کا زمانہ اور پھر 47 کا دیکھیں تو لائل پور کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جی جب اس وقت کے جو پوسٹ کارڈ سے وہ ہمارے پاس ہیں، اس وقت جو لوگ تھے ان کی تصویریں، ان کی جدوجہد، اس وقت کی جو پروفیشن، اور ان سب کو ہم نے ایک جذبے کے طور پہ کریٹ کیا ہوا کہ کس قسم کے لوگ تھے یہاں پہ، کتنے مسلم تھے، کتنے دوسری کمیونٹیز کے تھے، تو ان کی بلانگنگز کے ذریعے ہم وہ ماحول وہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے لوگوں نے وہاں پہ ایک جدوجہد کی۔ اور وہ اگر آپ لائل پور میوزیم میں ہماری آخری گیلری جو ہے وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے، اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسپلے کی ہیں۔ لیکن اگر ایز اے ہسٹورین میں یہ بات کروں تو جو فرسٹ ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوتی ہے اس علاقے میں، وہ پگڑی سمال جٹا ہے جو بھگت سنگھ کے بڑوں نے یہاں پہ شروع کی، اور جو بڑھتے 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 پھر ایک انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، پھر اسی طریقے سے کہ جی مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک ہو، تو اس خطے کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس کی اصل بنیاد اگر آپ دلہا بھٹی کو دیکھیں، اگر آپ بھگت سنگھ کو دیکھیں، دلہا بھٹی مغلوں کے زمانے کا کردار ہے جس نے
उस वक़्त की यानी कि एक इन्वेजन को, मौरख शायद उसको इन्वेजन कहते हैं, मैं उसको इसलिए नहीं मानता कि एक मुस्लिम हुक्मरान थे यहाँ पे, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ इंटरेस्ट हो के यहाँ के सारी कम्युनिटीज़ का था, हिंदुओं का था, सिखों का था, मुसलमानों का था। तो उसकी जो इब्तदाई बुनियाद है वो आपका ये इलाका है। फिर एक और भी हमारे पास जो अहमद खान खरल के हवाले से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें ये अंग्रेज़ों ने इस बात को माना है कि अगर अहमद खान खरल शहीद ना होता तो अंग्रेज़ों का पंजाब के ऊपर जो हुक्मरानी का ख्वाब था या इसको काबू करने का, वो पूरा नहीं हो सकता था। यानी कि अगर आप यहाँ के लोगों को और यहाँ की कहानियों को देखें कि किस तरीके से उन्होंने रजिस्ट किया और उनकी एविडेंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप ये बरमला कह सकते हैं, लायलपुर वाले, फैसलाबाद वाले फख्र कर सकते हैं कि जो आज़ादी की तहरीक है, हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक, उसमें लायलपुर का एक खातिर खा हिस्सा है। तो इसके अलावा ये एक पूरी हमने एक म्यूज़ियम की जो मूवमेंट हमने, मतलब मेरा अपना ये एज ए हिस्टोरियन ही ख्याल है कि एक लायलपुर म्यूज़ियम और एक उसके अलावा फिर और बेशुमार, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है तो इसमें बेशुमार म्यूज़ियम होने चाहिए, आर्ट के हवाले से भी होने चाहिए। मसलन नुसरत फ़तेह अली खान एक दुनिया का मायनाज कवाल है तो उनका म्यूज़ियम होना चाहिए। फिर इसी तरीके से जैसे अभी आपने बात की, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसा म्यूज़ियम भी हमारा होना चाहिए लायलपुर में जिसमें आज़ादी, तहरीक आज़ादी के लोगों का पूरा वो होना चाहिए, बिलोंगिंग्स के साथ और तस्वीरों के साथ दिखाना चाहिए। और फिर उसी से आगे बात बढ़ते हुए जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे रोड्स के नेमिंग है, वो उन लोगों के नाम पे होना चाहिए ताकि लोग उन गुमनाम सिपाहियों के नाम जान सके, उस तारीख को जान सके। फिर ये एक मजबूत जो है सोसाइटी तश्कील पाएगी जब हम अपने उन मुजाहिदों के बारे में जान सकेंगे। अभी तो हम सिर्फ 3, 4 या 5 लोगों के नाम जानते हैं, मगर अगर आप तहकीक करें, रिसर्च करें तो आपको छोटे से छोटा बंदा भी जो है उसका जो जज्बा था तहरीक के लिए, तहरीक आज़ादी के लिए, वो तो यहाँ भरपूर भरा पड़े हैं। बिल्कुल। हमारे साथ अगर आपकी इजाज़त हो एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं प्रोफेसर शाहिद मिन्हास बात कर रहा हूँ जंग से। जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी मैं मियां अतीक साहब से सबसे पहले तो मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ और माशाल्लाह इनकी गुफ्तगू सुनकर दिल बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और साथ आपने 4 चांद लगाए हुए हैं। सर मैं ये पूछना चाहता था कि हम अपने बच्चों को अगर यहाँ लाना चाहें तो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह जनाब हम ला सकते हैं ताकि हमें बासानी बच्चों को जनाब डिस्टर्बिंग ना हो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। आप ये सिर्फ संडे को ऑफ होता है और सुबह 9 से 4 बजे तक हमारी टाइमिंग है। टिकट हमारी नहीं है, हमारे पास गाइड सर्विसेज भी हैं और हम बड़ा खुश आमदीद कहते हैं जी अपने मेहमानों को। और जंग के ऊपर भी हम काम करें, जंग के तारीख के भी खासे गोशे हमने अपने म्यूजियम में डिस्प्ले किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जंग से जो कि पूछना चाह रहे थे कि किस तरह से म्यूजियम में लाया जा सकता है अगर वो आना चाहते हैं, बच्चों को लाना चाहते हैं। आज के वक्त में एंड अगेन अपनी हिस्ट्री को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ आज के वक्त में, हमेशा से, ताकि आप आगे बेहतर फैसले कर सकें, बेहतर तरह से अपनी जो भी डिसीजन मेकिंग है उसको कर सकें बेस्ड ऑन के कौन सी गलतियां पहले हुई एंड उन्हें रिपीट नहीं करना। एंड आई थिंक ये पर्सनली भी हम सब करते हैं, अपनी लाइफ में करते हैं कि अपने दूसरे लोगों से सीखते हैं, अपने से सीखते हैं। हिस्टोरिकली या म्यूज़ियम से रिलेटेड कौन से इस तरह की आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि गलतियों की, गलत फैसलों की कहानी बयान करती हैं और जो कि आज के वक्त में हमारे हुक्मरानों को, हमारे ऑफिशियल्स को, पॉलिसी मेकर्स को याद रखने चाहिए? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा है, मेरे पास इसका जवाब भी है। असल में ये जो नॉट एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मगर
ایک ہسٹورین کے طور پہ، ایک آرکیالوجسٹ کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میوزیمز ہوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک نہج البلاغہ میں ایک وصیت ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے کہ آپ کسی بھی جگہ آثار قدیمہ میں یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں ماضی کے مزار کے اوپر، تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک امیجینیشن میں چلے جائیں اور وہ آپ کو لگے کہ وہ شہر پھر آباد ہو گئے اور وہاں لوگ گھوم پھر رہے ہیں، تو آپ ان کو انالیسس کریں ان کے گڈ اینڈ بیڈ ڈیڈز کا. یعنی کہ یہ بڑی قدیم کتاب ہے اور اس میں ہمیں یہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ جائیں، کوئی میوزیم وزٹ کریں یا کوئی چیزیں دیکھیں. یہ تو ایک یہ دنیا کے حوالے سے ایک بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں جو آدم علیہ السلام کو جو تحفہ دیا تھا وہ تابوت باکس تھا جس کو تابوت سکینہ کا نام دیا گیا تھا، اور آدم کو یہ کہا گیا کہ جب تم بھول جاؤ کہ تم کون اور کہاں سے آئے ہو تو اس کو کھول کے دیکھ لیا کرنا. اچھا، اس کہانی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے بریک کا وقت ہو جا رہا ہے، تو بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے لال پور میوزیم کے حوالے سے، اینڈ آف کورس ڈفرینٹ ہسٹوریکل چیزیں جو کہ ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں ود ڈفرینٹ ایونٹس ان ٹائم. اینڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کہ فیصل آباد شہر کا کیا رول رہا یا فیصل آباد شہر نے کس طرح سے کردار پلے کیا. فار ایگزامپل انڈیپینڈنس میں، اور فیصل آباد کے شہری برٹش رول میں کس طرح سے رہ رہے تھے، لال پور کے شہری کس طرح سے رہ رہے تھے. بریک میں جانے سے پہلے آپ سنا رہے تھے ہمیں کہانی، اور اگر آپ اس کا دوسرا حصہ. جی بالکل، میں نے کی تھی آدم کو جو گفٹ دیا گیا اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک باکس تھا جس کو تابوت کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. تابوت سکینہ اس کو کہا جاتا ہے. سکینہ کا مطلب یہ ہے کہ قلب، دل کو سکون. اچھا، جب ہم یہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کی بات ہے آدم کا اس دنیا میں آنا، لیکن ہم اگر آج کے زمانے میں اپنی نوجوان نسل کو، اپنے لوگوں کو بتانا چاہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کریکولم کا ایک بڑا سٹرونگ حصہ ہے. تو ان کے خطبے میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کہ ہم ہیں کون، ہمارا سوسائٹل رول کیا ہے، ہم کیا ہیں، کیا جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی 3 چیزوں کا انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے. ایک تو عقیدہ ختم نبوت، یعنی کہ نبوت کا ایک ایسا رول جس سے پھر آپ کے پاس پوری کے کریٹر کی، خالق کی پوری سٹوری ہمارے سامنے آ جاتی ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ نیچر، کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیچر کا مطالعہ کرے. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز انہوں نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر ایک اچھے بہتر معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں تو یہ بھی کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے کہ تاریخ اس کا حصہ ہونا چاہیے. اب اسی بات کو آپ دیکھیں کہ نیچر اور ہسٹری کا ہماری سوسائٹی میں کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اگر ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں کہ جی میوزیمز جو ہوتے ہیں یہ ایک ایسی پلیس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اس خطے کی یا اس پورے خطے کی یا پورے ملک کی ایک کرونالوجیکل آرڈر میں آپ ایک ترتیب دیتے ہیں. تو جو زمانہ تھا پرانا، 3 پیس کا زمانہ تھا کہ آپ نے چیز لے لی، آپ کو آرٹ پیس لگا، آپ کو یونیک چیز لگی، آپ کو انیوژل چیز لگی، تو آپ نے اس کو دیکھ لیا. اس کے مٹیریل وائز آپ نے دیکھا اچھی یہ ٹیراکوٹا کی چیز ہے، یہ لیدر کی ہے، یہ میٹل کی ہے، تو آپ نے اس کو کیمیکل ٹریٹمنٹ کیا اور لوگوں کو، جیسے آپ نے اس کمرے میں بے شمار آرٹ پیسز رکھے ہوئے ہیں تو لوگ انسپائریشن حاصل کر رہے ہیں کہ جی یہ اچھا، یہ بڑا خوبصورت بنا ہے، اس کا کلر بڑا خوبصورت ہے. اب زمانہ شاید بدل چکا ہے یا محققین نے یہ چیز کی ہے کہ
اس کو 5 P's پہ لے گئے کہ یہ ایک لوگ ہیں، ہم سارے لوگ ہیں اور اس پلینٹ پہ رہتے ہیں، اور ہماری پراسپیرٹی کا، اکانومی کا کیا رول ہے ہماری سوسائٹل ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر ہم انریسٹ میں ہیں تو ہم پیس میں کیسے جا سکتے ہیں. تو اس کا حل انہوں نے کہا جی پبلک پارٹنرشپ کے اوپر آ جائیں کہ جی جو میوزیمز ہیں یہ 5 لیسنز جو ہے نا یہ کنٹین کرتے ہیں. لیکن بحیثیت میوزیولوجسٹ میں نے بھی ایک نئی تھیوری اس میں یہ ڈیولپ کی ہے جو ہمارے اسلامک اسکالرز، ریسرچرز یا آرکیالوجسٹ ہیں ان کی ریسرچ کی بیس کے اوپر، کہ جو اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی بات سنیں تو پھر ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل جاننے کے بارے میں ہمارا جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ انالیسس کیسے کریں گے کہ ماضی بھی ہمارا نہیں ہے، وہ وقت سے پہلے کا ہے، اور مستقبل بھی ہمارے وقت سے بعد کا ہے. تو بیچ میں جو دنیا میں جب ٹائم سٹارٹ اینڈ کے درمیان آپ نے ڈفرینٹ فیزز دنیا میں ہے، یہ قبل مسیح کا ہے، یہ بعد از مسیح کا ہے، یہ ہجری دور ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد کا دور ہے، یہ اس سے پہلے کا دور ہے. تو یہ فیزز ہیں. ٹائم کے اندر ہم پوری کائنات اس وقت مقید ہیں. تو جب آپ اس سے باہر نکل کے دیکھیں دین یو ول بی ایبل ٹو اینالائز گڈ اینڈ بیڈ ڈیڈس کے بارے میں. جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ ہم کیسے جان سکیں گے ان میوزیمز کا فائدہ کیا ہوتا ہے، مقامی تاریخ کا کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی علاقائی تاریخ کا کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی نیشنل ہسٹری کا یا اوور آل ایک ہیومینٹی کی تاریخ کے بارے میں جاننا جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. تو ہے یہ انٹرسٹنگ. اس کے اندر صرف وہی بندہ انالیسس کر سکتا ہے جو نیچر کا مطالعہ کر رہا ہو، جو تاریخ کے بارے میں جانتا ہو، اور وہ جو اس خالق کے بارے میں جانتا ہو. تو وہ پھر جب آئے گا میوزیم دیکھنے کے لیے اور کہے گا کہ اچھا لائل پور میوزیم میں 3 صدی قبل مسیح کی چیزیں پڑی ہیں، تو وہ کیسے اس کا انالیسس کرے گا. اس کے پاس جو بیسک سلیبس ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی ارلی ایج سے سٹارٹ کریں گے، پھر سکولز، پھر کالجز، پھر یونیورسٹیز. تو ہم نے بھی یہ کیا کہ ہم نے ایک ٹیچر ٹریننگ کا ایک سلسلہ ابھی یہاں پہ انیشلی سٹارٹ کیا ہے تاکہ ہم اس کو ایک ایجوکیشنل سلیبس کے طور پہ انٹروڈیوس کریں. ہم اپنے سٹاف کو بھی ویسے ہی ٹرین کر رہے ہیں. ہم بتانا کیا چاہتے ہیں کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی سٹوریز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو وارث شاہ کا تعلق نہیں ہے اس علاقے سے، مگر اس نے ہیر وارث شاہ لکھی. اچھا پھر حافظ برخوردار نے بھی لکھی. اسی طریقے سے جو فوک سٹوریز یہاں پہ ملتی ہیں ہمیں، مرزا صاحبہ کی ایک سٹوری ہے. تو لوگوں میں انٹرسٹ، آپ لوگ گاتے پھرتے تھے، یہ بسوں میں قصے بیچا کرتے تھے، تو وہ اس علاقے کی سٹوریز ہیں. اچھا آئی فیل لائک کاش ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا تاکہ آپ سے ہم اور کہانیاں سن پاتے. بٹ آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.